بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان القرآن کی مقالات میں سے ایک اور مقالہ جس کا عنوان ہے نیند اللہ کی ایک عظیم نعمت۔ عبدالرشید طلحہ بھائی نے اس کو لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت پرسکون نیند بھی ہے۔ نیند قدرت کا وہ عظیم تحفہ ہے جو خالق کی عظمت اور ربوبیت کا گواہ اور اس کی بے مثال صنعت اور کاریگری کا شاہکار ہے۔ یہ ایک پیدائشی چیز ہے جو غیر شعوری طور پر انسان کی فطرت اور ساخت میں شامل ہے۔ اس کا انسانی ضرورت کے مطابق ہونا ہی اس بات کی شہادت ہے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ خالق اور مالک نے ایک مضبوط اور مستحکم نظام کے مطابق جانداروں کی راحت رسانی کے لیے اسے بنایا ہے۔ انسان کو بس اتنا معلوم ہے کہ جب وہ دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد تھکا ہارا بستر پر پہنچتا ہے تو بے ساختہ نیند اسے آ دبوچتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تب دماغ کا کارخانہ اپنے اندر دن بھر کے کام اور کاج کے دوران صحت کو نقصان پہنچانے والے جمع شدہ زہریلے فضلے کو نکال باہر کرتا ہے اور پوری دماغ کی مرمت کر کے اسے نئی توانائی فراہم کرتا ہے، جس سے دماغ اور اس کی وساطت سے سارا جسم از سر نو مضبوط اور متحرک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نیند کا آنا، نیند سے تھکن کا دور ہونا اور پھر تھکن دور ہونے پر تازہ دم ہو کر اثر خود ہی بیدار ہو جانا، یہ سب قوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جو سراسر اس کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ نیند کی میں پوشیدہ حکمت، نیند کی حالت کس طرح طاری ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک انسان کس طرح چست اور توانا ہو جاتا ہے، اس حقیقت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس پورے نظام میں انسانی ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں نیند کو پریشانی اور دکھ دفع کرنے اور سکون کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورہ نبا کہ تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کے ذریعہ ہم نے بنایا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انسان کو دنیا میں کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کے ساتھ اس کی فطرت میں نیند کا ایک ایسا داعیہ رکھ دیا ہے جو ہر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے چند گھنٹے سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تفہیم القرآن۔ مولانا مودودی مزید لکھتے ہیں کہ وہ محض خالق ہی نہیں ہے بلکہ اپنی مخلوق پر غایت درجے رحیم اور شفیق اور اس کی ضروریات اور مصلحتوں کے لیے خود اس سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ انسان دنیا میں مسلسل محنت نہیں کر سکتا بلکہ ہر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے چند گھنٹوں کے لیے آرام درکار ہوتا ہے تاکہ پھر چند گھنٹے محنت کرنے کے لیے اسے قوت وہم پہنچائے۔ اس غرض کے لیے خالق حکیم اور رحیم نے انسان کے اندر صرف تکان کا احساس اور صرف آرام کی خواہش پر پیدا کر دینے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے نیند کا ایک ایسا زبردست داعیہ اس کے وجود میں رکھ دیا جو اس کے ارادے کے بغیر، حتیٰ کہ اس کی مزاحمت کے باوجود، خود بخود ہر چند گھنٹوں کی بیداری و محنت کے بعد اسے آ دبوچتا ہے، چند گھنٹے آرام کر لینے پر اس کو مجبور کر دیتا ہے اور ضرورت پوری ہو جانے کے بعد خود بخود اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس نیند کی ماہیت اور کیفیت اور اس کے حقیقی اسباب کو آج تک انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ قطعاً ایک پیدائشی چیز ہے جو انسان کی فطرت اور اس کی ساخت میں رکھ دی گئی ہے۔ اس کا ٹھیک انسان کی ضرورت کے مطابق ہونا ہی اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ کسی حکیم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق یہ تدبیر وضع کی ہے۔ اس میں ایک بڑی حکمت اور مصلحت اور مقصدیت صاف طور پر کار فرما نظر آتی ہے۔ مزید برآں یہی نیند اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جس نے یہ مجبور کن داعیہ انسان کے اندر رکھا ہے وہ انسان کے حق میں خود اس سے بڑھ کر خیر خواہ ہے، ورنہ انسان بالارادہ نیند کی مزاحمت کر کے اور زبردستی جاگ جاگ کر اور مسلسل کام کر کر کے اپنے قوت کار کو ہی نہیں قوت حیات تک کو ختم کر ڈالتا ہے۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 3۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہاں حق تعالیٰ نے انسان کی راحت کے سب سامانوں میں سے خاص طور پر نیند کا ذکر فرمایا ہے۔ غور کیجئے تو یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے اور اس نعمت کو حق تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے ایسا عام فرما دیا ہے کہ امیر غریب، عالم جاہل، بادشاہ اور مزدور سب کو یہ دولت بیک وقت عطا ہوتی ہے، بلکہ دنیا کے حالات کا تجزیہ کریں تو غریبوں اور محنت کشوں کو یہ نعمت جیسے حاصل ہوتی ہے وہ مالداروں اور دنیا کے بڑے
बड़ों को नसीब नहीं होती। नींद की नेमत गधों, तकियों या कोठी बंगलों की फजा की ताबे नहीं है, ये तो हक ताला की एक नेमत है जो बराह रास्त उसकी तरफ से मिलती है। बाज़ औक़ात मुफलिस को बगैर किसी बिस्तर तकिए के खुली ज़मीन पर यह नेमत फरावानी से दे दी जाती है, और बाज़ औक़ात साजो सामान वालों को नहीं दी जाती। उनको ख्वाब आवर गोलियां खाकर हासिल होती है, और बाज़ औक़ात वो गोलियां भी काम नहीं करती। अज़मारुल कुरान। नींद की जो हकीकत कुरान मजीद में बयान की गई है, उससे ज्यादा न किसी ने बयान की है और न कोई बयान कर सकता है। नींद को मौत की बहन करार देते हुए हक ताला शान ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तमाम रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज कर लेता है, और जिनको अभी मौत नहीं आई होती उनको भी उनकी नींद की हालत में कब्ज कर लेता है। फिर जिनके बारे में उसने मौत का फैसला कर लिया उन्हें अपने पास रोक लेता है, और दूसरी रूहों को एक मुअय्यन वक्त तक के लिए छोड़ देता है। यकीनन इस बात में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो गौर और फिक्र से काम लेते हैं। सूरह अज़्ज़ुमर। मौलाना काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं, कब्ज़े रूह के मानी उसका ताल्लुक बदन इंसानी से कता कर देने के है। कभी ये ज़ाहिरन और बातिनन बिल्कुल मुनक़ता कर दिया जाता है, उसी का नाम मौत है, और कभी सिर्फ ज़ाहिरन मुनक़ता किया जाता है, बातिनन बाकी रहता है, जिसका असर ये होता है कि सिर्फ हिस्स और हरकत इरादिया जो ज़ाहिरी अलामत ज़िंदगी है वो मुनक़ता कर दी जाती है, और बातिनन रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक बाकी रहता है, जिससे वो सांस लेता है और जिंदा रहता है। जिसकी सूरत ये होती है कि रूह इंसानी को आलम मिसाल के मुताले की तरफ मुतवज्जह करके उस आलम से गाफिल और मुअत्तल कर दिया जाता है, ताकि इंसान मुकम्मल आराम पा सके, और कभी ये बातनी ताल्लुक भी मुनक़ता कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जिस्म की हयात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तफसीर मजहरी। नींद का जिक्र कुरान मजीद में, नींद खुदा ताला की शान निशानियों में से एक है, जिसे कुरान मजीद ने एहसान और इम्तिनान के तौर पर जिक्र किया गया। इरशाद बारी ताला है, और उसकी निशानियों में से तुम्हारे रात और दिन को सोना और तुम्हारा इसके फजल को तलाश करना है, और यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। सूरह रूम। इसी मजमून को दूसरे मकाम पर इस तरह बयान किया गया, और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया ताकि तुम रात में आराम करो और दिन में उसका फजल यानी रोजी तलाश कर सको, और ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। सूरह कसस। पुरसुकून नींद की बुनियादी जरूरत अंधेरा और शोर शराबा का न होना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को तारीख बनाकर पुरसुकून नींद की उन फितरी जरूरतों को पूरा कर दिया है, जैसा कि इरशाद बारी है, इरशाद रब्बानी है, और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दापोश और नींद को राहत और दिन को उठ खड़ा होने का वक्त बनाया। सूरह अल फुरकान। दूसरी मकाम पर यूं फरमाया, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल कर सको, और दिन को रोशन किया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। नींद का जिक्र अहादीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने इरशादात में मुतअद्दिद मवाक़े पर रात में आराम करने की अहमियत और ज़रूरत को उजागर फरमाया है। हज़रत अनस से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की एक जमात में से बाज़ ने कहा मैं निकाह यानी शादी ब्याह नहीं करूंगा, बाज़ ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, बाज़ ने कहा मैं रात में न सोऊंगा, बाज़ ने कहा मैं मुसलसल रोजे रखूंगा, खाऊंगा पीऊंगा नहीं। ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने लोगों के सामने अल्लाह की हम्द और सना बयान की और फरमाया, लोगों को क्या हो गया है जो इस तरह की बातें करते हैं? मुझे देखो, मैं नमाज पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ और सोता भी हूँ, रोजा रखता हूँ और खाता पीता भी हूँ, और औरतों से शादियां भी करता हूँ। सुन लो, जो शख्स मेरी सुन्नत से इगराज करे, मेरे तरीके पर न चले, समझ लो वो हम में से नहीं है। बुखारी किताब निकाह। इस रवायत से मालूम हुआ कि रात का एक हिस्सा आराम और सुकून हासिल करने के लिए है, इसमें आराम करना ही शरीयत का तकाजा है। इस तरह का एक और वाक़या भी हदीस की किताबों में मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस से रवायत है, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या ये खबर सही है कि तुम रात भर इबादत करते हो और फिर दिन में भी रोजे रखते हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंखें बैठ जाएंगी और तुम्हारी सेहत कमजोर पड़ेगी। जान लो कि तुम पर तुम्हारे नफ्स का भी हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। कभी रोजा भी रखो, अफ्तार भी करो, क़ियाम भी करो और सो भी। बुखारी किताब
ادب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش اور کرم کی انتہا دیکھیے کہ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی برکت سے ہماری نیند کو بھی عبادت بنا دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ مسلم کتاب المساجد، باب فضل صلاۃ العشاء والصبح فی جماعت۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرتے ہوئے عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کریں۔ نیند اور مسلم معاشرہ۔ نیند کی اس راحت بخش نعمت کا اسلام نے بہت خیال رکھا ہے اور اس کے لیے مختلف آداب اور احکام بیان کیے گئے ہیں جو صحت بخش نیند اور پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ رات کو عشاء کے بعد جلدی سونا، تہجد میں اٹھنا، نماز فجر سے پہلے تھوڑا آرام کر لینا اور پھر نماز فجر ادا کرنا، اشراق تک ذکر اور اذکار میں مگن رہنا اور اشراق کی نفل نماز کے بعد دن کے کام کاج میں مشغول ہو جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ اسی سنت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنایا اور امت مسلمہ صدیوں اس سنت پر کار بند رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے، کہ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ ہے۔ ڈاکٹر حمزہ الحمزاوی کے مطابق عشاء کے بعد 9 سے 12 بجے کے درمیان سونا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور ایک انسان اپنی نیند کا 80% حصہ انہی اوقات میں پورا کر سکتا ہے، کیونکہ ان اوقات میں نیند کے لیے خاص برکت رکھی گئی ہے۔ اس وقت کے صرف 1 گھنٹے کی نیند 3 گھنٹے کی نیند کے برابر ہے، اور پھر رات 12 بجے سے 2 بجے کے درمیان سونے سے انسان کی 20% گہری نیند پور ہو جاتی ہے۔ اس وقت 1 گھنٹے کی نیند 1 گھنٹے کے برابر ہے۔ اس کے بعد سونا یعنی 2 بجے کے بعد انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ 2 بجے سے 5 بجے تک یعنی فجر سے پہلے کے اوقات میں کچھ یاد کرنے، مطالعہ کرنے اور دیگر دماغی کاموں کے لیے نہایت مفید ہے۔ 5 بجے سے طلوع آفتاب کے بعد تک سونا بالکل بھی فائدہ مند نہیں، اس وقت سونے میں کوئی برکت نہیں، بلکہ یہ سارا دن کاہلی اور سستی اور توجہ میں کمی کا باعث ہے۔ نیند عذرا نعمت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہمیں اس پر شکر گزاری کی توفیق بھی نہیں ملتی، بلکہ بسا اوقات ہم اپنی بے حسی اور عدم التفات کے سبب اس کی اہمیت اور افادیت کو محسوس نہیں کرتے۔ در حقیقت وہی لوگ اس نعمت کے حقیقی قدر شناس ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے کسی تکلیف میں مبتلا ہوں یا مسلسل جاگنے کی بیماری سے دوچار۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے صحت اور غذا کے حوالے سے اپنی بے اعتدالی اور وقت کے عدم انضباط کی بنا پر نیند جیسی انمول اور گراں قدر نعمت کو مصیبت بنا رکھا ہے۔ بڑے شہروں کا حال یہ ہے کہ مسلمان رات بھر جاگنے اور آدھا دن سونے میں گزار دیتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا دی ہے۔ ترمذی اور ایک روایت میں تو صبح کے سونے کو رزق کے لیے مانع قرار دیا ہے۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی عادت ڈالیں، بالخصوص رات گئے تک جاگنے اور دوسرے دن نماز ظہر تک سوتے پڑے رہنے کی عادت کو ترک کریں، تبھی جا کر ہم دین اور دنیا میں عروج اور سربلندی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو میٹھی نیند عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔